کہ عرفان شاہ صاحب کو مولانا حنیف قریشی صاحب مولوی ڈیزل کی کاپی کہہ رہے تھے، اور یہاں تک کہہ رہے تھے کہ عرفان شاہ صاحب جو ہے یہ گالیاں نکالتے ہیں، اور اس سے آگے بھی انہوں نے کافی کچھ کہا تھا، میں اس طرف نہیں جاتا۔ سوال یہ ہے کہ کس بات کو لے کر ان دونوں کی صلح ہو گئی، حنیف قریشی صاحب کی اور عرفان شاہ صاحب کی؟ پھر سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اختلاف تھا کیا وہ لوگوں کو بدھو بنانے کے لیے اختلاف تھا؟ آپ کی تو ہو گئی سلو، یہ جو آپ کے پیچھے پیچھے لوگ لگے ہوئے ان کا کیا بنے گا جو آپ کے پیچھے لگ کے ایک دوسرے کے مخالف بن گئے؟ طاہر القادری صاحب اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، عرفان شاہ صاحب اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، نہ ادھر سے رجوع نہ ادھر سے رجوع۔ اب مجھے دیانتداری سے بتائیے، اگر انصاف ہے آپ کے بعد، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو باریک جو ہے وہ صلاحیت سے نوازا ہے، تو مجھے بتائیے نہ ادھر سے رجوع نہ ادھر سے رجوع، کسی طرف سے کوئی معاملہ اس قسم کا سامنے آیا ہی نہیں ہے۔ صلح جو ہوئی یہ کس بات پر ہوئی؟ کہ دیکھیے اشرف آصف جلالی صاحب کے والد گرامی کا وصال ہوا، مجھے بتائیے ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی وہ گیا جلالی صاحب کے والد صاحب کا جنازہ پڑھنے کے لیے؟ مجھے بتائیے ذرا، نہیں گئے تو مجھے بتائیے کیوں نہیں گئے؟ اگر گئے ہیں تو پروف ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ کیا کسی نے ویسے تعزیت کی ہو جیسے مولانا الیاس قادری صاحب نے تو تعزیت کر دی اشرف آصف جلالی صاحب کے والد صاحب کے حوالے سے، لیکن عرفان شاہ صاحب، ریاض شاہ صاحب، حنیف قریشی صاحب، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں کسی نے کوئی تعزیت کی ہے؟ مجھے بتائیے ان حالات میں، جب کہ جلالی صاحب سخت ترین بیمار بھی ہوں، ان حالات میں مجھے بتائیے کہ کون کس کے ساتھ اور کیسے صلح کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارین کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ناظرین سوشل میڈیا پر کل سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، مولانا کوکب نورانی صاحب کی۔ جیسے ہی میں نے یہ ویڈیو دیکھی سنی، خوشی بھی ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ پہلو جو ہے وہ سامنے آ گئے، اعتراضات کھڑے ہو گئے، سوالات کھڑے ہو گئے۔ وہ جتنے بھی سوالات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مولانا کوکب نورانی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ابھی رکھنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے قبل میں آپ سے بس انتہائی ادب و احترام سے اتنی ہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد مجھے آپ کا تعاون چاہیے، اور آپ کا تعاون بس یہی ہوگا کہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کرنا ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے چھوٹا منہ بڑی بات ہے ویسے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر چھوٹا بندہ بات غلط کرے۔ بعض اوقات چھوٹا بندہ بھی کہہ دیتا ہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو بڑے کو مان لینا چاہیے کہ چھوٹا بندہ 2 اور 2 4 کہہ رہا ہے اور یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مولانا کوکب نورانی صاحب کا جو قدم ہے جو اٹھا رہے ہیں، پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور بس 2-4 لفظوں میں بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مولانا کوکب نورانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں علامہ اشرف آصف جلالی صاحب اور مولانا عرفان شاہ صاحب، پیر مشدی شاہ صاحب اور ریاض شاہ صاحب، ان کی آپس میں سلو کروا دی جائے، اور یہ جو 3 سال سے تقریباً یہ جو سلسلہ ان کا چل رہا ہے اور اختلافات ان کے جو چل رہے ہیں، ان کا کوئی حل نکل آئے اس مسئلے کا۔ تو جو کوشش یہ کر رہے ہیں ہم اس کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت اچھا قدم انہوں نے اٹھایا، ویسے یہ بڑا پہلے ہونا چاہیے تھا، اور ہمارے ان کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے جو قادہ علماء کرام ہیں ان کو یہ قدم لازمی اٹھانا چاہیے تھا اور بہت پہلے اٹھانا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیا معاملہ ہوا کہ عجیب و غریب قسم کی ہوا جو ہے وہ پھیل چکی تھی۔ بہرحال تو کوکب نورانی صاحب نے یہ جو قدم اٹھایا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اپریشیٹ اس حوالے سے ضرور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن جو یہاں پر سوالات پیدا ہوئے نا وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ نے ویڈیو بس پوری دیکھنی ہے، بس اتنی گزارش کروں گا کہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، اور جو ان کا مین مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ صلح۔ تو ہمارا سوال پہلا یہ ہوگا کہ کیا یہ صلح کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن اس پر بات ہم کریں گے بعد میں، لیکن سب سے پہلے آپ وہ کلپ سن لیں جس پر جو ہے وہ کوکب نورانی صاحب نے اپنا بیان جو ہے وہ دیا، یہ سنیے ذرا۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور علامہ سید عرفان شاہ صاحب اور علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، ان 3 کے حوالے سے کچھ باتیں بہت زیادہ چل رہی ہیں۔ میں نے اس پر علماء سے اپیل بھی کی، وہ بھی کلپ میں موجود ہے، تحریر میں موجود ہے۔ میں اس کے لیے نکلا ہوا ہوں، میں نے کئی لوگوں سے ملاقات کی ہے، اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہاسپٹل میں ان سے لاہور گیا ہوں، میں نے فون کیا ہے، کوئی فرید صاحب تھے جنہوں نے فون ریسیو کیا ہے، میں نے ان سے کہا کہ میری بات تاکہ یہ کہ ملاقات کا وقت طے ہو جائے، سید عرفان شاہ صاحب کی اور اشرف آصف جلالی صاحب کی روبرو ملاقات ہو جائے، اور دونوں کے درمیان کوئی اس مسئلے کا حل نکل آئے۔ اس میں لازمی بات ہے سرپرستی دیگر علماء کی یا موجودی ضروری ہوگی، وہ بھی ہو جائے گی۔
تو اس کے لیے میری اپنی کوششیں جاری ہیں، مگر جو نیچے کے یا ارد گرد کے لوگ ہیں وہ کچھ ماحول بگاڑ رہے ہیں۔ اب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا 2 دن پہلے، اور وہ اس وقت خود ہسپتال میں ہیں، ان کو جو تکلیف ہے، تو اللہ کرے کہ یہ جلد کوئی ملاقات کی صورت بن جائے۔ میری کوششیں پوری طرح جاری ہیں تاکہ 3-3.5 سال سے یہ جو نزاع جاری ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ ناظرین، مولانا کوکب نورانی صاحب نے یہ جو بات کی ہے نا کہ نیچے والے لوگ جو ہیں یہ ماحول خراب کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی بات کافی حد تک درست ہو، لیکن فی الوقت ہم اس بات کو تھوڑا سا ایک سائڈ پر کرتے ہیں۔ ایک خاص پہلو کی طرف میں آپ کی جو ہے وہ توجہ لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ آپ تھوڑی سی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سنیے گا اور غور اس پر کیجئے گا۔ فرض کیجئے مولانا کوکب نورانی صاحب کی ملاقات ہو گئی علامہ اشرف آصف جلالی صاحب سے ڈائریکٹ، جو ان کے دل میں ہے کوکب نورانی صاحب کے، انہوں نے سب کچھ وہ بیان کر دیا علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے سامنے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جلالی صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ اگر کہتے ہیں نہیں ہوں گے تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ کیوں تیار نہیں ہوں گے؟ دوسری بات، کیا جو اشرف آصف جلالی صاحب کے مد مقابل ہیں، جو ان کے مخالف ہیں، جن کے بارے میں کوکب نورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی صلح کروانی ہے، کیا وہ صلح کرنے کے لیے راضی ہوں گے، تیار ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو پھر وہ کن شرائط پر ہوں گے؟ اگر نہیں ہوں گے تو وہ کیوں نہیں ہوں گے؟ ایک اگلی بات، اگر تو صلح اس قسم کی ہوگی کہ جس طرح عرفان شاہ صاحب کی صلح ہو گئی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ، تو پھر یہ میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ بات کرنا بالکل آپ کا فضول ہوگا، حتیٰ کہ ممکن ہے، بلکہ میں یہاں پر کہوں گا کہ عین ممکن ہے کہ جلالی صاحب اس پر بھی غصے میں آ جائیں، اور یہ ان کا غصے میں آنا 100% بنتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے میں نے اشارہ کر دیا، ایک وقت تھا کہ جب عرفان شاہ صاحب، بلکہ نیب قریشی صاحب بھی ساتھی ہیں، لیکن میں صرف اور صرف عرفان شاہ صاحب پر بات کرتا ہوں کیونکہ ان سب کے ہیڈ وہی ہیں۔ عرفان شاہ صاحب ایک وقت تھا کہ جب طاہر القادری صاحب کو یہ برا بھلا کہتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، تانے ان کو مارتے تھے، لیکن آج عرفان شاہ صاحب کی اچھی خاصی دوستی ہوگی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ۔ سوال یہ ہے کہ عرفان شاہ صاحب نے جو صلح کی ہے وہ کس بیس پہ کی ہے؟ کیا عرفان شاہ صاحب پہلے غلط تھے یا طاہر القادری صاحب غلط تھے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عرفان شاہ صاحب غلط تھے تو کیا اس بات سے انہوں نے توبہ یا رجوع کی جس بات پر یہ غلط تھے، جس بات کو لے کر طاہر القادری صاحب اور عرفان شاہ صاحب کے ساتھ ان کا اختلاف آپس میں چلتا رہا؟ کیا عرفان شاہ صاحب نے رجوع کیا؟ چلو، اگر عرفان شاہ صاحب درست تھے تو پھر اس کا مطلب طاہر القادری صاحب غلط تھے، تو کیا طاہر القادری صاحب نے رجوع کیا اپنی کسی غلط بات سے؟ نہیں کیا۔ طاہر القادری صاحب اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، عرفان شاہ صاحب اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، نہ ادھر سے رجوع نہ ادھر سے رجوع۔ اب مجھے دیانتداری سے بتائیے، اگر انصاف ہے آپ کے پاس، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو باریک جو ہے وہ صلاحیت سے نوازا ہے، تو مجھے بتائیے، نہ ادھر سے رجوع نہ ادھر سے رجوع، کسی طرف سے کوئی معاملہ اس قسم کا سامنے آیا ہی نہیں ہے، صلح جو ہوئی یہ کس بات پر ہوئی؟ پھر سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اختلاف تھا، کیا وہ لوگوں کو بدھو بنانے کے لیے اختلاف تھا؟ آپ کی تو ہو گئی صلح، یہ جو آپ کے پیچھے پیچھے لوگ لگے ہوئے ان کا کیا بنے گا جو آپ کے پیچھے لگ کے ایک دوسرے کے مخالف بن گئے؟ یہی سوال ہمارا جو ہے یہ مفتی نیب قریشی صاحب سے ہے۔ یہ بھی بہت اچھا، یہ طاہر القادری صاحب کے بھی خلاف تھے، اور میں پچھلی ویڈیوز میں میں نے ایک دو میں میں نے اشارہ کیا اس لحاظ سے کہ ایک وقت تھا کہ جب یہی حنیف قریشی صاحب عرفان شاہ صاحب کو کہا کرتے تھے مولوی ڈیزل کی کاپی، اور یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، لیکن چونکہ یہ کچھ دیر ہو گئی ہے، پرانا بیان ہے، اور تب میں ایسے سوشل میڈیا پر بھی نہیں تھا، تو وغیرہ میں وہ اس بات کو سیو کرتا، مجھے نہیں پتا کہ کہاں ملے گی، میں نے اس پر جو ہے وہ کوشش بھی ویسے میں نے نہیں کی وہ نکال کے آپ کو سنا دوں، لیکن یہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، بالکل صحیح کر رہا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عرفان شاہ صاحب کو مولانا نیب قریشی صاحب مولوی ڈیزل کی کاپی کہہ رہے تھے، اور یہاں تک کہہ رہے تھے کہ عرفان شاہ صاحب جو ہے یہ گالیاں نکالتے ہیں، اور اس سے آگے بھی انہوں نے کافی کچھ کہا تھا، میں اس طرف نہیں جاتا۔ سوال یہ ہے کہ کس بات کو لے کر ان دونوں کی صلح ہو گئی، نیب قریشی صاحب کی اور عرفان شاہ صاحب کی؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اور آپ کی توجہ اس طرح میں دلوانا چاہ رہا ہوں کہ اگر تو اس قسم کی توجہ، اس قسم کی آپ کی صلح ہونی ہے
عرفان شاہ صاحب کی، نیم قریشی صاحب، ریاض شاہ صاحب، جلالی صاحب اگر اس قسم کی صلح کروانا چاہ رہے ہیں مولانا کوکب نورانی صاحب، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اشرف آصف جلالی صاحب پر یہ آپ امید نہ رکھیں، توقع نہ رکھیں، وہ ایسی صلح کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نر اور غیرت مند آدمی ہیں، وہ واقعی فکر رضا پہ چلنے والے ہیں۔ قبلہ جلالی صاحب اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آپ نے جو کوکب نورانی صاحب قدم اٹھایا بہت خوبصورت ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا، چھوٹا ہوں لیکن اگر بات صحیح ہو اور آپ تک اگر پہنچ جائے تو آپ کی میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ آپ سب سے پہلے اس مسئلے کا حل نکالیں کہ کیا اہل سنت و جماعت کے نزدیک خطائے اجتہادی یہ کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا گناہ ہے، گمراہی ہے، عیب ہے، نقص ہے، کیا ہے یہ؟ جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں نہ ہوتا، یقین کیجئے آگے والی بات جو ہے نا آپ وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ مجھے امید ہے جو سننے والے ہیں وہ میری کافی حد تک بات سے ایگری ہو گئے ہوں گے اور ان کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں تک بات رہی صلح کی، وہ ہم ساتھ میں ہیں کہ واقعی صلح ہونی چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، لیکن اگر تو اس کر کے جیسے انہوں نے صلح کر دیا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ گالیاں کدھر جائیں گی جو ننگی اور گندی عرفان شاہ صاحب نے قبلہ جلالی صاحب کو دی۔ اور آخری اور ضروری بات کہ دیکھیے اشرف آصف جلالی صاحب کے والد گرامی کا وصال ہوا، مجھے بتائیے ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی وہ گیا جلالی صاحب کے والد صاحب کا جنازہ پڑھنے کے لیے؟ مجھے بتائیے ذرا، نہیں گئے تو مجھے بتائیے کیوں نہیں گئے؟ اگر گئے ہیں تو پروف ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ کیا کسی نے ویسے تعزیت کی ہو جیسے مولانا الیاس قادری صاحب نے تو تعزیت کر دی اشرف آصف جلالی صاحب کے والد صاحب کے حوالے سے، لیکن عرفان شاہ صاحب، ریاض شاہ صاحب، نیم قریشی صاحب ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں کسی نے کوئی تعزیت کی ہے؟ مجھے بتائیے ان حالات میں جب کہ جلالی صاحب سخت ترین بیمار بھی ہوں، ان حالات میں مجھے بتائیے کہ کون کس کے ساتھ اور کیسے صلح کرے گا؟ یہ جو آپ نے کوکب نورانی صاحب نے بات کی ہے نا کہ نیچے والے لوگ جو ہے وہ کام خراب کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں آپ نیچے والوں کو فی الوقت چھوڑ دیجیے، فرض کہ ہماری بات بھی ہو سکتا ہے انہی معنوں میں لی جائے کہ جناب یہ بھی بیٹھے جو ہے اپنی بات جو ہے نا ویسے چھوڑ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے یہ کام خراب کر رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں یار مجھے بھی نکال دیں۔ آپ صرف اور صرف اتنی بات بتا دیجیے گا کہ کیا جو میں نے سامنے آپ کے پہلو رکھے ہیں، جو میں نے چیزیں رکھی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر آپ بتائیے گا کیا صلح جو ہے وہ ممکن ہے؟ جب تک جس وجہ سے اختلاف ہوا نا اگر وہ آپ حل نہیں نہ کر پائیں گے تو جلالی صاحب بالکل بھی صلح نہیں کریں گے۔ باقی رہی آپ کی کوشش، اس پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے بہا جو ہے وہ برکت عطا فرمائے اور دارین کی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں آپ کو رکھے۔ جو میں نے باتیں کہی ہیں آپ جو ہے وہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کیجیے گا، میں انتظار کروں گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ممکن ہو سکے تو اس کو آگے جو ہے وہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔